بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی رجسٹری بنا لیتا ہے دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، جعل سازی کرتے ہوئے کوئی بھی شخص، اور آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ منتقل کروا دیتا ہے اپنے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ منتقل کروا دیتا ہے، یا ایسی رجسٹری بنا دیتا ہے کہ اس پراپرٹی کے بارے میں جو پراپرٹی آپ کے نام پہ منتقل ہونی تھی، تو کافی سارے سینیریوز ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس رجسٹری کو کیسے منسوخ کروایا جا سکتا ہے؟ یہ رجسٹری ہبہ نامہ ہو سکتی ہے، بے نامہ ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن حالات میں رجسٹری کو منسوخ کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کون سا دعویٰ دائر کیا جائے گا، کیا کیا چیزیں لکھی جائیں گی، اور کس کس کو فریق مقدمہ بنایا جائے گا۔ کافی سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں اور اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر پھر بھی کوئی بات رہ جاتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasiqanvasi.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ ہے، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے، اور یہاں پر بلاگز بھی موجود ہیں فار انفارمیشن گیننگ۔ آپ یہاں سے انفارمیشن کو گین کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فارمز ڈاؤن لوڈ کا الگ سے آپشن کریٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو جو دیگر لیگل فارمز آپ کو اگر آپ کو چاہیے اپنے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، جیسا کہ دائری فارم ہوگا، فہرست گواہان، فہرست وارثان، یا فرد طلبانہ، فرد پتہ وغیرہ، تو یہاں سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، مین ٹاپک سے چلتے ہیں۔ اب کن کن حالات میں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کب آپ کو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی بھی رجسٹری کو کینسل کروانے کی۔ فار ایگزامپل، آپ کا کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ پراپرٹی کو پرچیز کرنے کا ایگریمنٹ کرتے ہیں اس شخص سے، اور بعد میں یعنی بیانات آپ کر دیتے ہیں، اور بعد میں یہ جو پیمنٹ کی ادائیگی کا ٹائم مقرر کیا گیا ہوتا ہے وہ آپ کے نام پہ پراپرٹی کو منتقل نہیں کرواتا بلکہ کسی اور شخص کے نام پہ منتقل کروا دیتا ہے۔ تو اب جس شخص کے نام پہ منتقل کروائے گا، رجسٹری کروائی ہوگی اس شخص نے، تو اب اس کی رجسٹری کو کینسل کروانے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کون کون سی فریق مقدمہ بنایا جائے گا، کیا چیزیں مینشن کی جائیں گی، یا کون سا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے جو ضرورت پیش آئے گی آپ کو رجسٹری کو کینسل کروانے کی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی پلاٹ لیا انسٹالمنٹس پہ، آپ نے پیمنٹ ادا کر دی، یعنی انسٹالمنٹس پے بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود جو سوسائٹی ہے وہ اس نے کسی اور شخص کو پلاٹ الاٹ کر دیا یا رجسٹری وغیرہ کروا لی، تو پھر بھی آپ اس کی کینسلیشن میں جا سکتے ہیں۔ تھرڈ ہمارے پاس سینیریو یہ ہو سکتا ہے جب ہمیں رجسٹری کو منسوخ کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جائیداد کسی شخص کو عارضی طور پر دی ہے، کرائے پر دی ہے، یا بغیر کرائے پر دی ہے، قبضہ چونکہ آپ نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا، اب وہ شخص اس کی نیت میں فطور آ سکتا ہے، اس کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے جس کا قبضہ میرے پاس ہے میں اس کے جعلی ڈاکومنٹس بنا لوں۔ اب وہ ریونیو آفیسر سے بنا لے مل کے، میوٹیشن کروا لے، یا رجسٹری سب رجسٹرار عملہ سے کروا لے مل کے۔ تو اگر وہ ایسا کوئی رجسٹری بنا لیتا ہے تو تب بھی آپ کو اس کی رجسٹری کی کینسلیشن میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو فورتھ سینیریو یہاں پر میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے یا کسی بھی شخص کی کوئی والد یا والدہ کی جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی تھی، اور اب آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ تو اس شخص کے نام پہ منتقل آلریڈی ہو چکی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رجسٹری کب ہوئی، ڈیتھ کب ہوئی، تو تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ڈیٹ آف ڈیتھ کی جو ڈیٹ ہے اس میں تضاد آ جائے، یعنی کہ ڈیٹ آف ڈیتھ اور ڈیٹ آف جو ایگزیکیوشن آف رجسٹری ہے، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے ثبوت کے طور پر بھی کہ آپ کے والد والدہ کی ڈیتھ اس تاریخ کو ہوئی، جبکہ جو رجسٹری ہے وہ بعد میں یعنی ڈیتھ کے بعد کی ہے۔ تو یہ ایک گراؤنڈ تو ایک آن دی سرفیس آن دی ریکارڈ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ آپ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو لے کے گراؤنڈ بنا کے فیکٹس لکھ کے آپ عدالت کو رجوع کر سکتے ہیں اور اس میں بتا سکتے ہیں کہ والد یا والدہ کی ڈیتھ تو اس تاریخ کو ہوئی جبکہ رجسٹری بعد میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرا ہوا شخص کے نام سے یا رجسٹری جو ہے بنائی دی ہے۔ تو یہ ایک سمپل آپ کو ایگزامپل دی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ذرا دیکھ لیتے ہیں
کہ جو فرسٹ والا ہمارے پاس سینیریو ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی جو پلاٹ وغیرہ ہے مکان کسی سے خرید کیا، بیانہ ادا کیا، اور جب مقررہ وقت جو بھی ٹائم مقرر رکھا گیا تھا باقی پیمنٹ کا آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں، لیگل نوٹس بھی بھیجتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے نام پہ پراپرٹی کو ٹرانسفر نہیں کرواتا، آپ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے کسی اور شخص کو یہ پراپرٹی منتقل کروا دی، رجسٹری کروا دی، ہبہ نامہ بنوا دیا یا بے نامہ بنوا دے، کوئی بھی ڈیڈ بنا دی جو سب رجسٹرار سے رجسٹرڈ ہوتی ہے، تو اب آپ کو جب علم ہو جاتا ہے تو آپ نے فوراً سے سول کوڈ دیوانی دعویٰ دائر کرنا ہے، سول کورٹ میں دیوانی عدالت میں دائر کرنا ہے، اور اس میں آپ کون سا دعویٰ دائر کریں گے، تو آپ نے سوٹ فار ڈیکلیریشن، کینسلیشن، اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ، پرماننٹ اینڈ مینڈیٹری انجنکشن۔ اب تھوڑا سا اس کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، ڈیکلیریشن اور کینسلیشن میں تو آپ نے یہ اس کو پریئر کرنی ہے عدالت سے کہ یہ جو رجسٹری کروائی گئی ہے یہ ایک آؤٹ کم آف فراڈ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے، یہ اس دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ اس شخص کی ملی بھگت ہے، اور اس نے ہمیں یہ چیز چھپاتے ہوئے اس شخص کو بیچ دی ہے یا ہبہ کر دی ہے، تو اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ انلیگل ہے، اور اس کے بعد اس کو کینسل جو ہے یعنی منسوخ اس کو کیا جائے، جو رجسٹری اس کے حق میں ہوگی جو تھرڈ پارٹی ٹرانسفری ہے۔ اس کے بعد اسپیسیفک پرفارمنس آپ اس شخص کے خلاف مانگیں گے جس کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، جس نے آپ کو ایگریمنٹ کے تحت آپ سے بیانہ وصول کیا تھا، آپ اس کو تعمیل مختص سے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ آپ کا اس کے درمیان ہوا تھا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فلفل کریں، اور پرماننٹ اینڈ مینڈیٹری انجنکشن آپ اس میں جو ہے ریلیف مانگیں گے عدالت سے کہ یہ جو عدالت اسٹے آپ لے لیں گے عدالت سے کہ بھئی یہ جو پراپرٹی ہے اس کو مزید ٹرانسفر نہ کیا جائے، ان کو بھی روکا جائے جن کے پاس بھی قبضہ ہے، جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، جو بھی جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا یا جس نے کسی اور شخص کے نام پہ ٹرانسفر کی، ان کے خلاف بھی اسٹے مانگیں گے۔ اور سرکاری جو پارٹیز ہیں جیسا کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں سب رجسٹرار، یا اس کو ذرا ہم فریق مقدمہ کو ذرا بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب اس میں جو ہم لکھیں گے کیا کیا چیزیں لکھیں گے اس دعوے میں، ایک تو یہ تمام فیکٹس لکھیں گے جو بھی آپ کے ساتھ واقعہ رونما ہوا، آپ نے کس سے پرچیز کی، کس ایگریمنٹ کے تحت پرچیز کی، کون سے گواہان تھے، کس ڈیٹ کو پرچیز کی، کتنا بیانہ ادا ہوا، کتنا بقایا تھا، اور آپ نے کیا کیا کوششیں کی، لیگل نوٹس بھیجا اس کو شخص کو کہ آپ اس میں آپ نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو پراپرٹی اپنے نام پہ آپ کے منتقل کروائے، اور اس نے انکار کیا۔ جو بھی آپ اس کی فیکٹس ہوں گے آپ نے لکھیں گے، ایگریمنٹ کا حوالہ دیں گے، اس میں وٹنسز کا دیں گے، قبضے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو قبضہ اس پراپرٹی کا آپ کو دیا گیا تھا، نہیں دیا گیا تھا، کب دینا تھا، وہ فیکٹس لکھیں گے۔ اس کے بعد ٹرانسفر ان فیور آف سم ادر پرسن، جس کے بھی نام پہ یہ منتقل ہوئی اس کا حوالہ دیں گے، اس کا نام کیا تھا، اور آپ کو اس کے بارے میں نالج کیسے ہوا کہ یہ جو سبسیکوینٹ ٹرانسفر ہے یہ اس کا نالج آپ کو کیسے ہوا۔ تو یہ تمام فیکٹس آپ نے اس دعوے میں لکھنے ہیں، اور پریئر اس کے مطابق لکھنی ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوٹ فار ڈیکلیریشن اس کے مطابق ہی آپ نے پریئر کرنی ہے کہ اس کو کینسل کیا جائے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ دیسی تیار کیا گیا ہے، اور اس کو تعمیل مختص کا بھی اس کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹے بھی مانگ لے۔ اس کے بعد کس کو فریق مقدمہ بنایا جائے گا، تو آپ نے سیلر کو بنانا ہے، یعنی جس کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس نے آپ کو پراپرٹی بیچی تھی، جس نے بیانہ وصول کیا تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والا شخص ہے جس کے نام پہ رجسٹری کروائی گئی تھی، اور ٹرانسفری جو ہے بے شک رجسٹری تھی، اس کی ہبہ نامہ تھا یا سیل ڈیڈ تھی، جو بھی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو سرکاری پارٹی ہیں سب رجسٹرار ہو گیا، اس کے بعد کولیکٹر ہو سکتا ہے، تحصیلدار ہوگا، ADLR یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ۔ اگر تو آپ کی جو پراپرٹی ہے کچھ کمپیوٹرائز ہو چکی ہے، کچھ اس طرح کی سچویشن ہے، تو آپ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کو بھی پارٹی بنانا ہے۔ اگر کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے تو آپ سمپل کولیکٹر، تحصیلدار اور ہلکا پٹواری کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ جو سرکاری پارٹی ہیں ان کے خلاف بھی اپنے اسٹے لینا ہے کہ جو سب رجسٹرار ہے یہ کسی اور شخص کے نام پہ، یہ نہیں کہ اب جس کے نام پہ آلریڈی یہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں وہ آگے اس کو فردر سیل آؤٹ کر دے، اس سے پیسے وغیرہ وصول کر لے۔ تو آپ نے سب رجسٹرار کو پارٹی بنانا ہے کہ یہ کوئی اور ڈاکومنٹ جو ہے، کوئی ڈیڈ ہے، جو کوئی گفٹ ڈیڈ ہے، سیل ڈیڈ ہے، اس کو رجسٹر نہ کرے کسی اور ٹرانسفری کے حق میں۔ کولیکٹر، تحصیلدار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ، ان کو بھی آپ نے فریق مقدمہ بنانا ہے، اور اس میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ ان کو روکا جائے کہ یہ کسی اور شخص کے نام پہ کوئی انتقال وغیرہ، انتقال بے ہبہ، کوئی بھی اس طرح کا انتقال ہے وہ نہ جو ہے وہ
انکارپوریٹ کریں، اٹیسٹ کریں، اور اس کے علاوہ پٹواری حلقہ کو بھی جو ہے پارٹی بنانا ہے کہ وہ کسی اور کو، کسی بھی شخص کو جو ہے یہ فرد کا اجرا نہ کرے۔ تو یہ تمام کے تمام فیکٹس آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو فریق مقدمہ بنانا ہے۔ باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے اگر آپ کوئی پلاٹ وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، انسٹالمنٹس پر، بکنگ پر لیتے ہیں اور ادا کر دیتے ہیں، اور اب آپ کو بعد میں علم میں آتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے ٹرانسفر کر دی گئی ہے سوسائٹی کی جانب سے کسی اور شخص کے نام پہ، تو آپ نے اس شخص کو بھی بنانا ہے جس کے نام پہ منتقل ہوئی، سوسائٹی کو بھی پارٹی بنانا ہے کہ بھئی اس نے کیوں کی، اور باقی اسی حساب سے اپنی پریئر کرنی ہے کہ یہ جو ہے مس ریپرزنٹیشن، یہ فراڈ کمٹ کیا گیا ہے تو اس کو منسوخ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیگر جو فریق ہوں گے، سرکاری پارٹیز وغیرہ، سب رجسٹرار وغیرہ، اگر رجسٹری کا کوئی معاملہ ہے تو آپ نے ان کو بھی فریق مقدمہ وغیرہ بنانا ہے۔ تو آپ نے کسی ادارے، اب اگر کوئی سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے کسی شخص کو عارضی طور پر رہائش کے لیے دی تھی یا کرائے پر دی تھی، تو آپ نے اس کو فریق مقدمہ بنانا ہے جس کے نام پہ منتقل ہو گئی ہے، تو اس میں باقی فیکٹس وہی لکھنے پڑیں گے جس کی تفصیل میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ اسی طرح والد کی، والدہ کی، اگر کوئی مرحوم کسی کی جو ہے ان کی پراپرٹی کسی اور شخص نے اپنے نام پہ منتقل کروا لی ہے، تو اس سچویشن میں بھی آپ نے تمام فیکٹ لکھنے ہیں، ڈیٹ آف ڈیتھ آپ نے بتانی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ انیکس کرنا ہے، اور باقی اسی طرح فریق مقدمہ بناتے ہوئے آپ نے تمام فیکٹس لکھنے ہیں اور عدالت سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس رجسٹری کو منسوخ کیا جائے، یہ آؤٹ کم آف فراڈ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے۔